بلوچ علیحدگی پسندوں کی جانب سے بلوچستان میں 2 دہائیوں سے جاری شورش کے دوران سب سے زیادہ حملے جس مسافر ٹرین پر ہوئے ہیں وہ جعفر ایکسپریس ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اس میں زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہری یا چھٹیوں پر گھر جانے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سفر کرتے ہیں جو بلوچ عسکریت پسندوں کے نشانے پر رہتے ہیں۔ تاہم یہ پاکستانی تاریخ کی پہلی مسافر ٹرین ہے جسے ہائی جیک کرنے کے بعد مسافروں کا قتل عام کیا گیا۔ یاد رہے کہ بلوچ عسکریت پسندوں کی جانب سے جعفر ایکسپریس پر پہلی مرتبہ حملہ نہیں کیا گیا۔ نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر کیے جانے والے خود کش دھماکے میں جعفر ایکسپریس کے 26 مسافر ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ مارے جانے والے زیادہ تر مسافروں میں فوجی اہلکار شامل تھے جو چھٹی پر گھروں کو جا رہے تھے۔ اس سے پہلے سال 2014 میں سبی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی جعفر ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکے سے 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جعفر ایکسپریس پر حالیہ حملہ درہ بولان میں پنیر ریلوے اسٹیشن کے قریب کیا گیا۔ یہاں چند سال پہلے بھی اسی ٹرین کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ایک خاتون سمیت 5 مسافر مارے گئے تھے۔ مختصر یہ کہ جعفر ایکسپریس کا سفر مسافروں کے لیے ایک خطرناک اور جان لیوا مہم جو اس سے کم نہیں ہوتا۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2005 سے 2015 کے دوران ٹرینوں، پٹریوں اور ریلوے تنصیبات پر 173 حملے کیے گئے جن میں زیادہ تر جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس مسافر ٹرین پر تازہ ترین حملہ درہ بولان میں کیا گیا جو کہ ہمیشہ سے بلوچ باغیوں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ یہاں کا موسم، پانی کی دستیابی اور کئی اضلاع تک پھیلے پہاڑی سلسلے اور مشکل راستے بلوچ شرپسندوں کو محفوظ ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں سیکورٹی فورسز کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی مشکل ہو جاتی ہے۔ دہشت گرد حملوں کے پیش نظر جعفر ایکسپریس سمیت کوئٹہ آنے جانے والی ٹرینوں کو بلوچستان کی حدود خاص کر درہ بولان میں رات کے سفر کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ شام کے بعد داخل ہونے والی مسافر ٹرینوں کو جیکب آباد یا سبی ریلوے اسٹیشن پر روک دیا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والی ٹرینوں کی سیکورٹی کے لیے خاص اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ٹرین کے اندر ریلوے پولیس کے 7 ایف سی اہلکار جبکہ باہر ٹریک اور پہاڑیوں پر لیویز اور ایف سی کی چوکیاں قائم ہیں اور سیکورٹی اہلکار مسلسل ٹریک پر گشت بھی کرتے ہیں۔ ان تمام تر خطرات کے باوجود جعفر ایکسپریس آج بھی بلوچستان اور دوسرے صوبوں کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ جعفر ایکسپریس کا نام سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کے چچا جعفر خان جمالی کے نام پر رکھا گیا جو محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے نام سے بلوچستان کا ضلع جعفر آباد بھی منسوب ہے۔ ظفر اللہ جمالی نے اپنے چچا کی سیاسی خدمات کے اعتراف میں یہ نام رکھا۔ بلوچستان کی یہ دوسری ٹرین ہے جسے ایک سیاسی شخصیت کے نام پر رکھا گیا۔ سال 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف نے بلوچستان کے عوام کو خیر سگالی کا پیغام دینے کے لیے کوئٹہ اور لاہور کے درمیان چلنے والی ٹرین کا نام نواب اکبر بگٹی خان کے نام پر بگٹی ایکسپریس رکھا، تاہم یہ ٹرین بعد میں بند ہو گئی۔ اب جعفر ایکسپریس بلوچستان سے ملک کے دیگر حصوں تک چلنے والی واحد عوامی سروس ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس ٹرین کا افتتاح 2003 میں تب کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کیا تھا۔ تب بلوچستان اور پنجاب کے درمیان چلنے والی ٹرینیں غیر معیاری ہوتی تھیں، چنانچہ جعفر ایکسپریس کو چینی ساختہ جدید کوچز لگا کر چلایا گیا جو اس دور کی معیاری ترین سمجھی جاتی تھیں۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس میں 10 بوگیاں شامل تھیں جن میں تقریباً 700 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس ٹرین میں ایئر کنڈیشن سلیپر، اے سی بزنس، اے سی اسٹینڈرڈ اور اکانومی کلاس شامل ہیں جس کا کرایہ 5,000 سے لے کر 14,000 روپے تک ہوتا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں ڈائننگ کار کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یہ ٹرین روزانہ صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہو کر سبی، سکھر، ملتان، لاہور اور راولپنڈی سے گزرتے ہوئے اگلے روز شام 6:30 بجے پشاور پہنچتی ہے۔ یہ 1600 کلومیٹر سے زائد کا سفر تقریباً 33 گھنٹوں میں طے کرتی ہے۔ اس ٹرین کی زیادہ سے زیادہ رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس صرف راولپنڈی تک چلتی تھی۔ 2017 میں اس کا روٹ راولپنڈی سے بڑھا کر پشاور تک کر دیا گیا۔ جعفر ایکسپریس کا سفر پاکستان کے سب سے خطرناک اور مشکل ترین ریلوے راستوں پر ہوتا ہے۔ یہ سبی اور کوئٹہ کے درمیان 70 کلومیٹر طویل درہ بولان کے مشکل دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتی ہے۔ 17 سرنگوں اور ندی، دریا اور برساتی نالوں پر بنائے گئے
350 पुलों को अबूर करती है। सफर करने वालों को खूबसूरत और दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। दरियाए बोलान और सड़क के साथ साथ ट्रेन सांप की तरह बल खाती हुई नजर आती है। सतह समंदर से सिर्फ 450 फुट बुलंद सिब्बी के मैदानों से जब ट्रेन बोलान की तरफ जाती है तो चढ़ाई शुरू हो जाती है जो 100 किलोमीटर तक जारी रहती है। चढ़ाई और वापसी में ढलवानी ट्रैक पर ट्रेन के बेकाबू होने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है और इसी वजह से कई हादसा भी माजी में पेश आ चुके हैं। 2015 में दर्रा बोलान में आबे गुम के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस ब्रेक फेल हो जाने के बाद उलट गई थी, जिससे 20 अफराद हलाक हो गए थे। इस खतरनाक रास्ते पर ट्रेन की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद रखी जाती है ताकि हादसे से बचा जा सके। यहाँ कई मकामात पर ट्रेन के लिए इजाफी ट्रैक्स भी बिछाई गई जिन्हें जहन्नुम लाइन कहा जाता है। ट्रेन के बेकाबू होने की सूरत में इसे इन ट्रैक्स पर चढ़ा दिया जाता है। एक मरतबा जाफर एक्सप्रेस इसी इजाफी ट्रैक पे गुजरने के बाद भी नीचे गिर गई थी, इसलिए इसे जहन्नुम लाइन भी कहा जाता है। ताहम बोलान में होने वाले हमले और दर्जनों अफराद की हलाकत ने सफर के इस जरिए को और भी ज्यादा खौफ की अलामत बना दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।